لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني العربي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل احترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں، میرے معزز سامعین، ماہ رجب سن 1445 ہجری کی آج 7 تاریخ ہے اور رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی گویا رمضان المبارک کی تمہید اور رمضان المبارک کی تیاریوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ ہواؤں کی طرح ہے کہ جب بارش آنے سے پہلے ایک مخصوص بھینی بھینی خوشبو والی ہوائیں چلتی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے. تو رجب کا مہینہ یہ ان ہواؤں کی طرح ہے. سمجھدار لوگ اس میں بیج ڈالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے. اس کی مثال ابر کی ہے، بادل کی ہے، بادلوں کی ہے کہ بارش سے پہلے ہوا کے بعد پھر بادلوں کی ایک گھٹا آتی ہے اور وہ بادل اس بات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں کہ ابھی اللہ کی رحمت آنے والی ہے، چھم چھم بارش برسنے والی ہے. تو وہ بادلوں کی گھٹا ہوتی ہے. فرمایا وہ شعبان کا مہینہ ہے. اور رمضان المبارک وہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، چھم چھم برستی ہیں، دن رات برستی ہیں، صبح شام برستی ہیں. ہر دم، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اس کی ایک بارش ہوتی ہے اور اس میں ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان اپنی توفیق، اپنے نصیب اور اپنے حصے کے بقدر کچھ نہ کچھ کمائی آخرت کے لیے کر لیتا ہے. قرآن شریف کی تلاوت ہو، تراویح ہو، روزہ ہو، نوافل ہو، عبادات ہوں، تسبیحات ہوں، ایک رنگ دوسرا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے
اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے، دکھائی نہیں دیتی، محسوس ضرور ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس ضرور ہوتی ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے نا جو سب میں فرق ڈال دیتی ہے، اور ہر طرف جہاں صاحب ایمان ہیں اور جتنا جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے وہ اس بارش سے اپنے لیے سیرابی حاصل کرتا ہے، پانی حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر کسی نے رجب میں کھیتی میں دانہ ڈالا ہوگا تو بارش کے بعد کچھ اس کو پھل ملے گا، کچھ کٹائی کرے گا، کچھ حاصل وصول ہوگا۔ اگر نہیں ڈالا ہوگا تو کیا کاٹے گا؟ جب بویا کچھ نہیں تو کٹائی کس چیز کی؟ جب لگایا کچھ نہیں تو پائے گا کیا؟ جو لگانے والا ہے وہی پانے والا ہے، جو بونے والا ہے اسی کے لیے کچھ نہ کچھ اگنا ہے، اور اس کی تیاری رجب سے ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی جو دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی قبولیت اور سلامتی اور رمضان المبارک کے پانے کی دعا کرنے سے پہلے نہ 1 مہینے کا ذکر فرمایا، نہ 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، 2 مہینوں کا ذکر فرمایا، ایک رجب کا، دوسرے شعبان کا۔ تو رجب میں کچھ ہوگا جب ہی دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ جل شانہ اس دعا کو میرے، آپ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے حق میں مقبول فرمائے۔ تو یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور سعادت مند لوگ ابھی سے ان کے معمولات میں تبدیلی ہوتی ہے، کچھ نفلی روزوں کی کثرت کرتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ تلاوت کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے تیاری ہوتی ہے۔ اور اس کو اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا گیا، اور اس کو حرمت والے مہینوں میں سے بھی مقرر فرمایا گیا۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جن کا احترام اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کافروں میں بھی، مشرکوں میں بھی زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا کہ وہ ان مہینوں کے اندر اللہ کی اعلانی نافرمانی اور اللہ کی اعلانیہ بغاوت اور یہ دنیا کا جنگ و جدال اور قتل و قتال یہ بند کر دیا کرتے تھے۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم تینوں ایک ساتھ ہیں، یہ رجب ان سے ہٹ کر ہے۔ اس رجب میں اور پھر باقی حرمت والے مہینوں میں 3 مہینوں کا فرق آ جاتا ہے، شعبان، رمضان، شوال کا۔ تو اس مہینے کا لحاظ وہ کافر اور مشرک بھی کرتے تھے، لیکن ہائے بدبخت آج کے درندے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا میں شعور اور تعلیم کو عام کرنے والا کہتے ہیں، اور پوری دنیا سے پسماندگی اور جہالت کا خاتمہ کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اور اس بات کا پرچار کرتے کرتے وہ نہیں تھکتے۔ وہ ایسے بدبخت ظالم اور درندے ہیں کہ اس محترم مہینے میں بھی اللہ کے بے گناہ بندوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلنے سے باز نہیں آ رہے۔ آج غزہ کی جنگ، فلسطین کی جنگ، وہ اب 3 مہینے مکمل کر کے 4تھا مہینہ مکمل کرنے کے قریب ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہستی بستی آبادی کو اور بستیوں کو تخت و تاراج کر دینا،
اور ملیاں میٹ کر دینا اور خاندانوں کے خاندان شہید، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6 نہیں، درجن 20 افراد ایک خاندان کے، ان کا نام و نشان نہیں۔ کئی ہزار وہ ہیں جو بھی ملبے کے نیچے سے نکالے ہی نہیں گئے، کون نکالے، کیسے نکالے؟ اور مسلمان ہیں کہ وہ جو ایک وقتی جوش، ایک ابال تھا، وہ دھیما پڑتا جا رہا ہے اور ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ بے حسی ہے کہ اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ کی قدرت کے قربان جاؤں، اللہ پاک منافقوں کا پول ایسے کھولتے ہیں، منافقوں کی منافقت کا پردہ ایسا چاک فرماتے ہیں کہ سورج بھی کیا واضح نظر آتا ہوگا، جیسے منافقوں کی منافقت روز روشن کی طرح واضح اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، کہ انسان کی آنکھیں ہوں اور وہ عبرت حاصل کرے۔ کل تک اور آج بھی اس کے نمک خوار، اس کے مفادات کے پہرے دار، اتحاد امت کے علم بردار نہیں، ٹھیکیدار، وحدت اور اتحاد کا پرچار کرنے والے، بھائی 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 کے نعرے لگانے والے، جن کی یہ کہتے ہوئے زبانیں نہیں تھکتی تھی، ان کے برادر ہمسایہ ملک نے دھمکیاں ہمیشہ سے اسرائیل کو دی ہیں، حملہ کیا تو پاکستان کے اوپر کیا۔ خدا اس کے حملے کو اسی پہ لوٹائے اور اسے تہس نہس فرمائے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ایسے؟ کسی نے کہا بعض کتے ہوتے ہیں بھونکتے اور طرف ہیں، کاٹتے اور طرف ہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ تم نے میزائل ہی مارنے تھے، ادھر مارتے۔ 4 مہینے ہو گئے تم دھمکیاں دے دے کے دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو، انہیں بے وقوف بنا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، اور جب وقت آیا تو ہمارے ملک پہ حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے چپے چپے کی، انچ انچ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے دشمنوں سے اس کو محفوظ فرمائے، داخلی خارجی اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے۔ وطن عزیز ملک پاکستان کو تا قیامت رب العالمین جل شانہ سالمیت اور استحکام نصیب فرمائے، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ترقی اور سربلندی نصیب فرمائے۔ ہوا ہے نا ابھی 4 دن پہلے کی بات، ابھی تک دھمکیاں اسرائیل کو تھی، باتیں اسرائیل کے خلاف تھی، نعرے مرگ پر امریکہ، مرگ پر اسرائیل ہو رہے تھے۔ کہاں گیا مرگ پر امریکہ، مرگ پر اسرائیل؟ جب وقت آیا تو تم نے حملہ یہاں کیا، اسی میزائل کا رخ ادھر کرتے نا، دنیا کو بھی پتہ چلتا۔ اللہ پاک نے دکھانا تھا تم اندر سے ایک ہو، جہاں مسلمانوں کا فائدہ ہوگا وہاں تمہیں بے چینی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے ہر طرح کے دشمنوں سے ہمارے ملک اور ہماری قوم کو محفوظ فرمائے۔ یہ بھی حالیہ واقعہ ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہاں سے جواب دیا ہے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے جواب۔ اور اگر پہلے بڑھ کے جواب دیا ہوتا اور پہلے دن سے اینٹ صحیح رکھی ہوتی، بنیاد صحیح ہوتی اور جذبہ وہ ہوتا جو ہونا چاہیے، تو آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہوش آ گئی اور جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی طرف ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کو ناکام و نامراد فرمائے۔ تو وہ غزہ کے مسلمان جو یکا و تنہا، اکیلے، بغیر کسی بیرونی مدد کے
حتیٰ کہ حمایت کے عوامی حمایت ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، مسلمانوں کی بھی ہوگی، کافروں کی بھی ہوگی، لیکن کوئی مسلمان حکمران نہیں، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح غلام نہیں، کوئی فاروق اعظم کا سچا غلام نہیں جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا اور ان کو جواب دیتا، ان کو لگام دینے کی کوشش کرتا۔ آج کی اس مہذب دنیا میں اگر یہ کام کسی درجے میں کوئی کر رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ بھی ایک کافر حکومت کا صدر اور کافر حکومت کر رہی ہے، اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے، بلا وجہ ظلم کرنا بھی تو کوئی چیز ہے، نسل کشی کو روکنا اور لگام دینا بھی تو دنیا پہ رہنے والے انسانوں پہ لازم ہے۔ یہ جنگل تو نہیں ہے یہاں انسان بستے ہیں، جنگل میں بھی کوئی نہ کوئی حساب تو ہوتا ہوگا، وہاں بھی کوئی قانون تو چلتا ہوگا۔ یہاں سے سارے قوانین ختم ہو گئے سوائے طاقت کے قانون کے، لیکن یاد رکھو اللہ جبار و قہار ہے اور اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، وہ لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے، اس کے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ۔ اور یہ کس موقع پہ تھی؟ غزوہ احزاب، جنگ خندق، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی وسائل کو خاطر میں نہیں لایا، نگاہوں کو خیرہ اور اندھا کر دینے والی دنیا کی چمک دمک کو پرواہ نہیں فرمائی، اللہ رب العالمین کی قدرت پہ نگاہ رکھی، اس پہ توکل کیا، بھروسہ فرمایا اور تیاری پوری فرمائی، دعا کے ذریعے اللہ جل شانہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا۔ ابھی جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، یہاں آج کل کس کو یاد ہے غزہ ہے کہ فلسطین ہے، مسلمان ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یہاں اور کام تھوڑے ہیں، تیری پارٹی میری پارٹی، اس کا جیتنا اس کا ہارنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے تو کون جیتے گا، کون حکومت بنائے گا۔ کب سے یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صدیق و فاروق کا کوئی سچا غلام نصیب فرما، اور وہ ان ذریعوں سے آنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے خود ہی اسباب مہیا فرمائے۔ ہر طرف ہمارے عبرت کے نشان ہے، بس اتنی بات ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو عبرت کے طور پہ سناتا ہوں۔ مجھ سمیت ہر آدمی کے منصوبے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اور پکا کام کرنا ہے، رجسٹری کرنی ہے، اور ایسے نہیں چھوڑنا اور ویسے نہیں چھوڑنا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو لمبی لمبی سوچیں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری مسجد کے پاس بالکل یہ جو دروازہ ہے، اس کے اس طرف 20 قدم بھی نہیں ہوں گے باہر نکل کے، ایک احاطہ بنا ہوا ہے جس کو رئیس خانہ کہتے ہیں، پرانے لوگ سب جانتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے اس میں نشے والے اور یہ جو نشہ کرتے ہیں اور نشہ پیتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اور سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے نشے سے اللہ پاک ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وہ سارے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں
کوئی بھلا آدمی وہاں ٹھہر نہیں سکتا 10 منٹ کے لیے، اندر نہیں جا سکتا، ٹھہرنا تو دور کی بات ہے، اتنی بری اس کی حالت ہے کہ اندر نہیں جا سکتا۔ وہ سارا ماحول انہی کا جو ہوتا ہے، ایک بو ہوتی ہے، ایک دھواں ہوتا ہے، وہ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نہ ہی دکھائے، نہیں دیکھی ہم نے۔ تو کبھی کبھی وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں ہاتھ سیکنے کے لیے، آگ تاپنے کے لیے، سردی زیادہ ہوتی ہے، پھر سارا دھواں مسجد میں آتا ہے، تو وہ الگ مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اس جگہ کو کہتے ہیں رئیس خانہ، رئیس خانہ۔ تو میں نے جب یہاں آیا تھا لوگوں سے پوچھا کہ یہ رئیس خانہ کیا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے کہ جب یہ شہر آباد ہوا تھا 1904 میں، یہاں اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا تھا، آج سے 125 سال پہلے کی بات ہے، 125 سال پہلے کی۔ تو گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، اس زمانے میں عدالتیں ہوتی تھی، انگریز حکومت ہوتی تھی، انہی کے مجسٹریٹ، انہی کے جج اور انہی کے وہ تحصیلیں اور عدالتیں وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ تو لوگوں کے جو عدالتی معاملات ہوتے تھے، مقدمات ہوتے تھے، عام آدمی کے کیا ہوتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، بڑے لوگوں کے ہوتے تھے، نوابوں کے، وڈیروں کے، سرداروں کے، خان ملک، اس طرح کے لوگ۔ تو وہ جب عدالتوں میں آیا کرتے تھے تو گاڑیاں واڑیاں نہیں تھیں، جو سڑکوں پہ آج ہم دیکھتے ہیں نا، راستہ ہی نہیں ہے چلنے کے لیے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہر جگہ عبرت کا نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، شہر میں کچھ دکانیں ہیں، ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو دعا ہے۔ دعا ہے کا مطلب یہ ہے جب ان پہ جاؤ نا تو 2-4 آدمی آگے کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس دکان میں جائیں اور دکان خالی ہو۔ اس میں کپڑے کی دکان بھی ہے، اس میں کریانہ کی دکان بھی ہے، اس میں پنساری کی دکان بھی ہے، اس میں بجلی کی دکان بھی ہے، اور بھی ہوں گی، دوائیوں کی دکان بھی ہے۔ وہ ایسی دکانیں ہیں کہ ہر وقت ان میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے خریدنے کے لیے، اگر بند بھی ہوں گی تو 2-4 باہر انتظار کر رہے ہوں۔ تو میں نے وہ سب دکانیں، چونکہ میں بھی شہر میں رہتا ہوں، دیکھی اور سوچتا رہا کہ ان سب میں خاص بات کیا ہے۔ پھر یہی سامان، یہی سودا اور یہی چیز بسا اوقات دوسری جگہ سے سستی بھی ملتی ہے، پھر بھی لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو ایک چیز جو میں نے ان سب میں دیکھی کہ کسی نے دکان کے باہر سامان نہیں لگایا ہوا۔ آپ خود سوچ لیں، یہ جتنی بھی دکانیں ہیں جو بے تحاشا چلتی ہیں، جن کے باہر بھی گاہک کھڑا ہوتا ہے اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، ہر ایک میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس نے باہر سامان نہیں لگایا، وہ اپنی حدود کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روزی وہاں پہنچا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ آدمی صحیح چلے تو بھوکا کبھی نہیں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اور اسے اچھا دے گا۔ اور ایسے بھی ہیں کہ آدھی سڑک لپیٹی ہوئی ہے، صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، شام کو اٹھ کے گھر چلے گئے۔ عبرت حاصل کریں انسان، عبرت۔ جو شہر کے لوگ ہیں میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو خیر، یہ رئیس خانہ لوگوں نے بتایا کہ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گھوڑوں پہ وہ نواب آتے تھے، سردار ملک وغیرہ آتے تھے، تو یہاں آ کے ٹھہرتے تھے، ان کے کمرے ہوتے تھے، نوکر چاکر ہوتے تھے، گھوڑے باندھنے کی جگہ ہوتی تھی، عام آدمی اندر نہیں گھس سکتا تھا۔ عام آدمی کا کیا کام ہے؟ اور اگر کوئی انگریز سرکار کا افسر آ گیا اس زمانے کا، تو کون سا ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا، کون سے ہوٹل تھے 5 سٹار، یہی رئیس خانہ تھا۔ وہ یہاں براجمان ہوتا تھا، تشریف فرما ہوتا تھا، قیام فرما ہوتا تھا، 1 رات 2 رات ہفتہ جتنا گزارنا ہوتا تھا گزارتا تھا، پھر گھوڑے پہ واپس چلا جاتا۔ گھوڑا بڑی قیمتی سواری تھی۔ تو یہ اس زمانے کا رئیس خانہ تھا۔ رئیس خانے کا مطلب بھی یہی ہے نا، جہاں رئیس آگے رہے، سردار رہے۔ پھر اب جو رئیس خانے کا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔
تو مجھے ایک دن یہاں ایک مسجد کے افتتاح کے لیے لے کے جا رہے تھے ایک صاحب مرزا کی طرف. تو یہی شہر میں سے گزرتا ہے انسان، سیشن ہاؤس وغیرہ کی طرف سے جب گزرے تو میں خاموش بیٹھا تھا، کچھ پڑھ رہا ہوں گا. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی کیا حالات آ گئے. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ یہ لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے اور یہاں جیم خانہ تعمیر ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ وہ ایک کلب ہوتا ہے، لاکھوں روپے دے کے وہاں کی ممبرشپ فیس ملتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کبھی دل چاہے شام کو وہاں 2-4 گھنٹے کے لیے چلے جائیں، کچھ چائے پی لیں، کچھ چہل قدمی کر لیں، کچھ اٹھ جائیں، کچھ بیٹھ جائیں، کچھ گپ شپ لگا لیں، واپس آ جائیں، اور اس کے لیے لاکھوں روپے، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے فیس بھریں تو آپ اس کے ممبر بنیں گے. تو وہ جیم خانہ تعمیر ہو رہا ہے. تو دیکھیں جی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور یہاں جیم خانہ تعمیر ہو رہا ہے. میں اپنے سوچ میں تھا کہ میں نے آگے کیا بیان کرنا ہے، جو بات کرنی ہے. تو ان کی بات سن کے میں نے انہیں کہا غم نہیں کرو. کہتے ہیں کیوں جی؟ میں نے کہا آج کا رئیس خانہ بھی کل کا جیم خانہ ہی تھا. آج کا رئیس خانہ بھی اپنے وقت کا جیم خانہ ہی تھا. فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. دیکھو، دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا ہے. جہاں پر نہیں مار سکتا تھا غریب آدمی، اب وہاں شریف آدمی گھسنے کا حال نہیں ہے. شریف آدمی جائے گا ہی نہیں اندر. اس کو پیسے دو وہ تب بھی کہے گا جی مجھے معاف رکھو، کبھی اس کے قریب سے نہیں پھٹک سکتا ہوگا. یہ دنیا ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.